بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمشید ملی میموائرز کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میرا ارادہ ہے کہ آپ کو کچھ دیہاتی زندگی اور کلچر کے بارے میں بھی آگاہی دیتا چلوں۔ ہمارے پاس ہر قسم کے جانور تھے، بھینس، گائے، بیل، گھوڑی، گدھی، جن میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا رول تھا۔ گائے بھینس دودھ کے لیے، بیل کنواں اور ہل چلانے کے لیے، گھوڑی سواری کے لیے اور گدھی بار برداری کے لیے۔ مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنا اور ٹوکے پر کترنا یہ ایک بہت زبردست ورزش ہوتی تھی۔ بیلوں کو کنواں چلانے کے لیے جوتنا، جس سے ٹنڈوں کے ذریعے پانی نکلتا تھا، اور پھر کبھی کبھار ان بیلوں کا کنواں چلانے کا مقابلہ بھی ایک زبردست ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ ناظرین، گڑ تو سب نے دیکھا ہوگا، مگر گڑ کیسے بنتا ہے یہ ہم نے خود نہ صرف دیکھا بلکہ خود بنایا بھی۔ گنے کا رس بیلنے سے نکال کر، جس کو رو کہتے ہیں، اس کو تازہ تازہ ہم پیتے بھی تھے، اور اس کو بڑے تھال نما برتن میں آگ پر مسلسل کئی گھنٹوں تک رکھا جاتا۔ پھر یہ گنے کا رس آہستہ آہستہ گاڑھا ہوتا جاتا اور آخر کار یہ گڑ کی شکل اختیار کر لیتا، جس سے مناسب سائز کی ٹکیاں بنا لی جاتی۔ ناظرین، والد صاحب کو اچھی گھوڑی رکھنے کا بہت شوق تھا، مگر وہ تو سنگل سواری کے لیے تھی۔ بعد میں ایک ٹانگا خریدا تاکہ فیملی کے لیے بھی ایک باعزت ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہو سکے، جس کے لیے ایک پرانا ملازم تھا، جس کی یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ جب ایک سے زیادہ لوگوں نے شہر جانا ہوتا تو وہ ٹانگا جوتتا اور ایک انتہائی باعزت طریقے سے آنا جانا ہو جاتا، کیونکہ یہ ایک اس وقت بہت ہی باعزت، یہ سمجھ لیں کہ جیسے کسی کے پاس آج مرسیڈیز ہو، تو اس وقت اپنی سواری رکھنا، اپنی سواری کیا تھی؟ گھوڑی تو ظاہر ہے کہ سنگل آدمی کے لیے، مگر ٹانگا ساتھ اگر جوت لیں اور ملازم ہو تو آپ کی فیملی بھی باعزت طریقے سے اس پہ سفر کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہماری حویلی میں بہت ڈفرینٹ قسم کے جانور رکھے ہوئے تھے۔ والد صاحب کو بہت جانوروں کا شوق تھا، جن میں کتے، بلیاں، خرگوش، مرغیاں، بطخیں، ہرن اور مور، غرضے کہ ایک چھوٹا سا زو تھا۔ ناظرین، دیہاتی زندگی کا میں نے بھرپور لطف اٹھایا، اور غرضے کہ آپ جو بھی کام کہہ لیں دیہاتی زندگی میں، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے ضرور کر کے دیکھا۔ تو مثلا کھیت میں ہل چلایا، اور کنویں پر بیل دوڑائے، گندم کی کٹائی میں بھی حصہ لیا، چاول یعنی دھان کی فصل جسے لاب کہتے ہیں وہ بھی لگائی، یعنی کھیت میں 1-2 فٹ پانی کھڑا کرنا، اس کے لیے پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور مٹی کو خوب نرم کر کے ایک ایک پودا کر کے وہ لگائی جاتی ہے۔ پودے بھی وہ باریک سے اور پتلے سے ہوتے ہیں، یہ خاصا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ نیچر کے بہت قریب تھا۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم لوگ 3-4 جگہوں کا انتخاب کیا کرتے، جو موقع کے لحاظ سے باری باری ہوتا تھا۔ ایک تو والد صاحب کی ملازمت والی جگہ پر، دوسرا خالو جو گرداور تھے ان کی ملازمت کی جگہ پر، اپنے خالہ زاد بھائی جو میرے ہم نام بھی تھے اور کلاس فیلو بھی، ان کے ساتھ پروگرام بنتا۔ یاد رہے ان کا حال ہی میں نیو یارک امریکہ میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ ان کے ساتھ بہت یادیں وابستہ ہیں، بہت بھلے آدمی تھے۔ تیسرا ایک اور ہمارا کزن جو پاڑیا والی کے ساتھ موضع بھنڈر بھی میں تھے، وہ بھی ہمارے ہم عمری تھے۔ ان کے ساتھ ہوتا، جہاں ان کے گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹی نہر جس کا نام بڈھی تھا بہتی تھی، اس میں خوب نہائے اور جامن کے درختوں پر چڑھ کر جامن توڑ کر کھائے۔ یاد رکھیے کہ جامن کا درخت جو ہے یہ بہت، اس کے جو ٹہن ہوتے ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں،
اور یعنی اس کے اوپر اگر آپ چڑھیں درخت کے تو وہ ٹین جو ہے وہ معمولی وزن کے ساتھ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی پھر کھلے کھیتوں میں ہم نے تربوز خربوزے بھی خوب توڑ توڑ کر کھائے۔ خالص دودھ دہی اور لسی کے تو کیا کہنے۔ ناظرین، دودھ دھونا بھی ایک تکنیک ہے اور مجھے اس پر بھی ملکہ تھا، اور دودھ دھونے کے بعد دھاریں لینا یعنی ڈائریکٹ بھینس سے دھاریں لینا دھونے کے بعد ایک اچھا شغل تھا، یعنی دودھ کہہ لیں کہ ڈائریکٹ فرام دی ملک فاؤنٹین۔ دودھ کا کچھ حصہ بھینس کے کٹے یا کٹی کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا، جس پر اس کا رسہ کھول دیا جاتا۔ دراصل تو یہ سارا اسی کا حصہ ہوتا جس میں سے ہم گویا چوری کرتے، اور اس چھوٹے جانور کے ساتھ یوں زیادتی ہوتی۔ مگر کیا کریں، انسان تو شروع سے ہی دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر خوش ہوتا ہے۔ بھینس کا سفید دودھ بھی کیا قدرت کا ایک خاص تحفہ، یعنی بھینس سبز چارہ کھاتی ہے، گوبر اس کا سیاہ یا سبز ہوتا ہے مگر دودھ سفید دیتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔